ہم بات کرتے ہیں باقی معاملات میں. سر یہ آپ اپوزیشن سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس قانون سازی میں آپ کا ساتھ دے. آپ نے کہا کہ ملک کا معاملہ ہے, گورنمنٹ کا معاملہ نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. لیکن مجھے تو بتائیے کہ جب اب احسن اقبال صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں کہ اجلاس شروع ہو گیا ہے اور ہمارے پاس بل کے مسودے نہیں ہیں, تو یعنی جب ہم ان کو یہ دیں گے بھی نہیں کہ بھائی آپ نے کس چیز پر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہاں بولیں, تو پھر آپ اس کے بعد یہ توقع کرنا وہ کس چیز پہ آپ کا ساتھ دیں گے, یہ تو منطقی طور پہ ویسے ہی غلط ہو گیا نا. تو اپوزیشن کے پاس تو مسودہ تک نہیں تھا بلوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ بادامی صاحب, اور ویلکم بیک ٹو روٹین شو. آپ نے کرکٹ کا زبردست جو اپنا شو چلایا, اور آپ کو بہت مبارک ہو. جس طرح آپ سب کا بھی اس میں ایک رول ہے, قوم کو جس طرح آپ سب نے اٹھا کے رکھا, اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں. میں خراج تحسین پاکستان کرکٹ ٹیم کو پیش کرتا ہوں جن مشکل حالات میں, اور جو چیمپئن اس میں سے نکلے ہیں, جو رضوان صاحب اور جتنے نکلے ہیں بیماریوں کی حالت میں جو ہے وہ کھیلے ہیں. شعیب ملک بھی بیمار تھا. کل میں نے قومی ہیرو شعیب اختر صاحب کے ویلاگ میں ان کو دیکھا کہ وہ بھی بیمار تھے, اور سب کھیلے ہیں اور کسی کو محسوس بھی نہیں ہونے دیا. تو ریلی لیکن اس ساری چیز میں ایک دکھ کی گھڑی بھی ہے کہ آج ان شوز میں آپ کے ساتھ عمر شریف بھائی نہیں تھے, مرحوم اللہ ان کی مغفرت کرے. الہ آمین, الہ آمین. باقی سیاست کا جہاں تک تعلق ہے, وسیم بادامی صاحب, آج بڑا لینڈ مارک لاس پاس ہوئے ہیں. کوئی اس کی تعریف کرے گا, کوئی اس کے خلاف بات کرے گا. ہم سب اس پہ بہت زیادہ اس چیز پہ خوش ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو ہم نے سٹیک ہولڈر بنایا. عمران خان صاحب نے اپنا ایک وعدہ پورا کیا. اوورسیز پاکستان, سر وہ ہم علی بھائی ان بلز پہ ہم بات بھی کریں گے جو آپ نے جو بڑے بڑے بلز منظور کیے, لیکن پہلے جو میں نے جو کہا کہ اپوزیشن کو جب اس کا مسودہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ ساتھ کیا دیں گے آپ کا. تو پھر یہ تو یعنی یہ حق نہیں تھا اپوزیشن کا کہ اس کو ان بلز کا مسودہ تو دیا جاتا. بھائی یار بادامی صاحب, اتنی اچھی بات چل رہی تھی, آپ نے ہمیشہ دودھ میں مہنگیاں ڈالنی ہوتی ہیں, لیکن چلیں اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں. میں نے اتنی دیر بعد آپ کو دیکھیں, میں نے پہلے تو جو ہے بیٹھے ہیں, ان کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ رات کو وہ سارا سرکولیٹ ہو جاتا ہے. ڈیٹیل کی گئی تھی, ہو سکتا ہے اس وقت احسن صاحب کی ٹیبل پہ نہ ہو, لیکن 2-3 منٹ میں وہ سرکولیٹ ہو جاتا ہے. جیسے ہی سٹارٹ ہوتا ہے وہ ایوان میں جو ہمارے دوست ہوتے ہیں جو خدمت کر رہے ہوتے ہیں شیروانی پہن کے, تو وہ پرووائڈ کر دیتے ہیں. 4-5 منٹ میں اتارا ہو جاتا ہے. لیکن ایک چیز اور, تو آپ انہیں اتنا موقع دیتے نا کہ پہلے سے دیتے تاکہ وہ آپس میں ڈسکس کر لیتے, اس کے بعد. سر یہ سنیں ذرا, میں دیکھیں, میں عرض کرتا ہوں, سیاست میں ہمارے بیچ میں ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے, اور ایک آپس میں ایک مربت کا بھی رشتہ ہوتا ہے, اور احتجاج بھی ہم ایسے کرتے ہیں کہ کم از کم ایک لمٹ کراس نہ کریں. میں بالکل آج آپ کے پروگرام میں قادر مندو خیل جو ہیں ہمارے بھائی ہیں, لیکن میں گلہ کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے آج اسپیکر صاحب کے ساتھ بیہیو کیا, یہ ان کے شاید نشان. یہ صرف پارلیمنٹرین بھی نہیں ہے بلکہ میری طرح ایک وکیل بھی ہیں, کالے کوٹ کو کیری کرتے ہیں. لیکن جس طرح سے شاید یہ بھی جذبات میں آگئے, لیکن وہ مناسب اس لیے نہیں تھا کہ آپ رنگ میں جاتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, لیکن اسپیکر کی طرف آپ اٹیکنگ پوزیشن میں کبھی نہیں جاتے. وہ اسپیکر صاحب کو تھوڑا ایگریسو ایکشن لینا پڑا. پوائنٹ ٹیکن. علی بھائی میں اس کا جواب بھی لیتا ہوں. صحیح ہے, میں سمجھتا ہوں میں وسیم بادامی صاحب سمجھتا ہوں کہ قادر صاحب کو اس پہ ضرور, اس سے ان کا قد بڑا ہوگا, ان کو سوری کرنا چاہیے اگر جذبات میں نے کیا, کیونکہ یہ چیز ایسی ہے. میں اسٹرانگلی یہ بلیو کرتا ہوں, میرا بھائی قادر مندو خیل, لیکن میں بلیو کرتا ہوں کہ اس پہ بالکل تادیبی کارروائی ہونی چاہیے, ڈسپلنری ایکشن ہونا چاہیے, کہ آپ اسپیکر پہ اٹیک کبھی نہیں کرتے. دیکھیں مجھے احساس ہے کہ ان کو یہ ہے کہ بلاول صاحب کو سپیچ دینی چاہیے تھی, ان کا یہ خیال تھا. اگر نہیں مل رہی تھی, اس کے احتجاج کے 100 طریقے ہیں, آپ اسپیکر پہ اٹیک کبھی نہیں کرتے. دس از ناٹ آن. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں قادر صاحب سے پوچھتا بھی ہوں, ٹھیک ہے, ہم ان کو زحمت سوری کرنا چاہیے, غلط تھا جو ہوا آج ان کی طرف سے. ان سے پوچھتے بھی ہیں کہ ہوا کیا اور وہ اس پر معذرت خواہ ہیں یا نہیں. اور علی محمد خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا بھائی ہے سب کچھ, لیکن تادیبی کارروائی بھی ہونی چاہیے. تو میں زبیر صاحب سے ایک رسپانس لے لوں, پھر آتا ہوں قادر مندو خیل صاحب کی طرف, اور علی بھائی کی بھی ڈی ایس این جی ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے, دیکھیں اگر اس کو ہم ریکٹیفائی کر سکتے ہوں. تو زبیر صاحب یہ پہلے تو اس کا بتا دیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک تو ایک ایجنڈے کے ساتھ ہم دے دیتے ہیں بل کا مسودہ. ویسے میں نے دیکھا کل رات 8 بجے کاشف عباسی کے شو میں مصدق ملک صاحب وہ آن ایئر کہہ رہے تھے کہ بھائی جان 8 بج گئے ہیں, صبح اجلاس ہے, ایجنڈا ابھی تک ہمارے پاس نہیں آیا. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس وقت نہیں بھی آیا تو سرکولیٹ تو ہو ہی جاتا ہے, تو بس وہ ٹائم اتنا کافی ہوتا ہے کہ آپ لوگ پڑھ لیں اور بس پھر ہاں یا نہ کر دیں ان بلز پہ. زبیر صاحب مطلب آپ یہ خود سوچیں نا وسیم کہ اتنے کم ٹائم پیریڈ میں اتنے زیادہ بلز آپ نے ایک ہی وقت میں بلڈوز کرنے, تو کون پڑھ سکتا ہے.
اس کی باریکیوں میں جا کے مطلب ایک قانون بن رہا ہے نا, اور اس کے ظاہر سی بات ہے بڑے دورس امپلیکیشنز بھی ہوں گے. سو جب تک ایک اپوزیشن جماعتوں کو وہ پڑھنے کا موقع نہ دیا جائے, اور پڑھنے کا بھی اگر آپ نے اتنا ٹائم دیا ہے کہ جی جلدی جلدی آپ پڑھ لیں, تو وہ کیا قانون سازی ہے, اور اس سے کیا پاکستان کو اچیو ہوگا. اس میں میں آپ کے ساتھ ہوں کہ واقعی اگر واقعی کنسٹرکٹیو ایک بات زیر مقصود تھی تو پھر پہلے آپ کو دینا چاہیے تھا, تاکہ آپ لوگ پھر پارٹی لیول پہ ڈسکس کرتے, پارلیمانی پارٹیز پہ ڈسکس کرتی, سارا کچھ ہوتا. لیکن مجھے بتائیں کہ اگر یہ بل پہلے دے دیتے آپ لوگوں کو, تو پھر آپ ساتھ دیتے کچھ بلز پہ. مثلاً اگر حیدرآباد میں یونیورسٹی بننی ہے تو اس پہ تو ساتھ دینا چاہیے نا آپ لوگ, اس میں کیا اعتراض ہوگا. ای وی ایم پہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے, آپ اپنی باتیں سارا کچھ ہے. تو بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جس میں اگر میں آپ سے آج پوچھوں گا تو آپ کہیں گے 100% یہ کام ہونا چاہیے. آپ نے ان پر بھی ساتھ نہیں دیا. اگر آپ وہ بل پہلے دیے جاتے تو آپ دیتے ساتھ یا نہیں؟ نہیں بالکل دیتے. مطلب جو یہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں مان لینا چاہیے بغیر پروسیس کو فالو کیے ہوئے. پروسیس تو پھر بھی فالو کرنا ہے نا. اگر وہ بل لانے کا کوئی مقصد ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو وہاں موجود ہیں, تمام ممبران, ان کی مرضی بھی حاصل کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کہا حیدرآباد میں یونیورسٹی کا بل, آن دا فیس آف اٹ کیوں کوئی آبجیکشن کرے گا کہ حیدرآباد, بٹ اس کے جو باریکیاں ہیں ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہو جس کو ہم سجیسٹ کریں امپروومنٹ کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے کہ ہم حیدرآباد کی جگہ کہیں کہ جی وہ لطیف آباد میں کیوں نہیں بنا رہے ہیں. تو بہت سے سوالات ہو سکتے ہیں نا. مطلب یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ تو بڑا اچھا مقصد لگتا ہے. تمام مقاصد اچھے ہوں گے اور سنسیریٹی بھی ہوگی, لیکن اس سے یو کینوٹ ٹیک اوے کہ جی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ فلفل کرنی چاہیے. اگر پاکستان کے دونوں ہاؤسز مل کے بھی وہ ایک پروسیس نہیں فالو کریں گے تو پھر ملک کو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ جی ہم قانون سازی ایسے کرتے ہیں کہ اتنے اتنے ایک ساتھ بل بلڈوز کر دیتے ہیں بغیر. علی بھائی یہ بتائیں بیفور آئی گو ٹو قادر مندوخیل صاحب, یہ بات تو صحیح ہے نا علی بھائی, مطلب آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے یعنی, اور میں نے وہ زبیر صاحب شاید میں صحیح آپ سمجھیں, میں نے نہیں کہا یہ پروسیس, کیونکہ میں سمجھتا ہوں پروسیس تو بالکل ہر چیز میں فالو ہونا ہی چاہیے آف کورس. تو علی بھائی آپ اگر ابھی مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس وقت دے دیا تھا, آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میں تو طفل مکتب بھی نہیں اس معاملے میں. ہر بل کی اپنی ایک مخصوص زبان ہوتی ہے. ہر اپوزیشن کو, یہ نہیں کہ نون کو آپ پر, ہر اپوزیشن کو حکومت پر یہ شک ہوتا ہے کہ اس بل کی آڑ میں کچھ اور تو منظور نہیں ہو رہا. تو ایسے میں آپ انہیں ویل بیفور ٹائم دے تو صحیح نا, تاکہ وہ پورا ڈسکس کر لیں. پھر آپ ان سے کہیں, پھر آپ اگر آج آپ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یار بدامی صاحب دیکھو یہ کیسی اپوزیشن ہے, ای وی ایم انہوں نے مسترد کر دیا, کوئی بات نہیں, ہم نے منظور تو پھر بھی کرا لیا, لیکن چلو ٹھیک ہے. حیدرآباد کی یونیورسٹی بھی انہوں نے مسترد کر دیا, اس کا مطلب یہ کیسی اپوزیشن ہے. لیکن یہ آپ اس صورت میں کہتے ہیں نا جب آپ 4 دن پہلے ان کو دیتے تاکہ یہ بات کرتے, ڈسکس کرتے, پھر کسی ڈیسیژن کے ساتھ آتے ہیں. صبح آپ دے رہے اور آپ ایکسپیکٹ کریں کہ یار بس فوراً پڑھو اور ہاں کرو اس پہ, تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. یہ تو پارلیمان کی روح کے بھی خلاف ہے نا علی بھائی, یا نہیں؟ نہیں, میں آپ سے اس پہ ایگری, اس پوائنٹ پہ اس طرح سے نہیں کرتا. اچھا, تو کوئی ایسا بل تو تھا نہیں جو فروغ نسیم صاحب یا حکومت جو ہے ہم نے کوئی اپنی بائیں جیب سے نکال کے اچانک ان کی دائیں جیب میں سامنے رکھ دیا, اس طرح تو نہیں تھا. یہ سارے جتنے لاز تھے یہ سارے کی سارے کچھ سینٹ میں, سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں جو ہے, کچھ سینٹ سے سٹارٹ ہو کے قومی اسمبلی میں آئے, کچھ قومی اسمبلی سے سٹارٹ ہو کے سینٹ میں گئے, کوئی ادھر پاس نہیں ہوئے, کوئی ادھر پاس نہیں ہوئے. اور علی بھائی آپ اگین آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں نا کہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ اپوزیشن اچانک کہتی ہے ارے یہ وہ بل ہے لیکن اس میں یہ ایک جملہ ادھر کا ادھر ہوا ہے, اس سے پورا بل کا مقصد ہی بدل گیا. یہ سب ہوتا رہا ہے نا ہماری پارلیمانی تاریخ میں. وسیم صاحب اس وقت آپ ایک معصومانہ سوال کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں جو آپ کامیاب نہیں ہو رہے. آپ ناکام مجھے بنائے جواب دیں گے نا, صرف کہنے سے تو نہیں ہو جائے گا ناکام. آج بلاول صاحب نے بھی معصومانہ سوال کیا ہے, اس بات کو تب انہوں نے کہا اسپیکر صاحب میں آپ کی اس معصومانہ بات کو تب صحیح سمجھوں کوئی لا ایسا ہو جو اچانک حکومت نے رات کو گھڑ دیا ہو اور اس کو صبح ان کے سامنے پیش کر دیا ہو. یہ سارے کے سارے لاز مہینوں قائمہ کمیٹیوں میں اور قومی اسمبلیوں میں اور سینٹ میں یہ اجلاسوں میں پڑے رہے ہیں اور یہ سارے ان کو دیکھتے رہے, اور ایسی کوئی اس میں چیز نہیں تھی جو ان کے نظر سے نہیں گزری ہو. ہاں یہ ہے کہ رات کو یہ سرکولیٹ ہو جاتا ہے لاجز میں جہاں پارلیمنٹیرینز رہتے ہیں, یا کوئی پرائیویٹ گھروں میں بھی رہتا ہوگا, مجھے اس کا نہیں پتا کہ پرائیویٹ گھروں میں جاتا ہے کہ نہیں, لیکن لاجز میں جہاں سرکاری جو رہائش گاہ ہے اور منسٹر جو ہے ایک اور بھی جگہ ہے لاجز, وہاں بھی ہوتا ہے یہ ہاسٹل, منسٹر ہاسٹل میں, اور ساتھ ساتھ صبح یہ ٹیبلز پہ سرکولیٹ ہو جاتا ہے. پتہ نہیں حسن اقبال صاحب سے کوئی اور بات نہیں بنی تو انہوں نے یہ کچھ آپ کی طرح انہوں نے بھی دودھ میں کوئی مہنگیاں ڈالنی ہوتی ہیں تو انہوں نے بھی ڈال دی.
اگر کہنے سے تو ساری چیزیں نہیں ہوتی نا, آپ خالی کہہ رہے ہیں اور ایسا مطلب آپ, میں ابھی بھی مطمئن نہیں جواب, لیکن چلیں ٹھیک ہے آپ نے اپنی بات کر دی. چونکہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ اس میں یعنی اس میں حساس ترین معاملات اٹھتے رہے کہ جناب یہ ایک لائن ایسے کی ایسی ہو گئی ہے, تو اپوزیشن ہمیشہ شک سے دیکھتی ہے اس حوالے سے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.